عبادات کا نظام ہے اسماعیلیہ میں؟ ڈیفینیٹلی، اچھا، ڈیفینیٹلی ہے. جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. ہمارے یہاں پہ اسماعیلی ہونے کے لیے سب سے بنیادی تصور ہی امامت ہے. پھر یہ جو دور سطر جو ہے اس کا جو بیان ہوا تو اس میں تو وہ نہیں تھے. نہیں، دور سطر میں امام موجود تھے. ہوں، کہاں پر ہے وہ عوام کو پتہ نہیں تھا. ان کے ارشاد کے مطابق ہوں، کس دور پہ کس آیت پہ کس طرح عمل کرنا ہے وہ بھی بیان کرنے والی ہستی وہ ہے. یعنی امام کو یہ کوئی شورا وغیرہ منتخب نہیں کرتے؟ نو 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 نو. اچھا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. پروردگار آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے. دوستو، یہ ہمارا اسماعیلیزم کو، اسماعیلیت کو سمجھنے کے حوالے سے دوسرا سلسلہ ہے، اور اس حوالے سے پہلا جو سیشن ہمارا ہے وہ آپ نے ملاحظہ کر لیا ہے کہ اسماعیلیت کیا ہے اور ان کے بنیادی جو تصورات ہیں وہ کیا ہیں. آج اس سے آگے ہم جانا چاہیں گے اور کچھ ایسے سوالات جو ہماری سوسائٹی میں ایک عام سنی کے ذہن میں ہیں، عام لوگوں کے دماغ میں، وہی جو سوالات ہیں اس کو ہم اس پر گفتگو کرنا چاہیں گے. مثال کے طور پر ہم نے یہ سنا ہوا ہے کہ ان کا جو کلمہ ہے وہ الگ ہے، یا یہ خود کو مسلمان نہیں کہتے، یا اسماعیلی جو ہے وہ آغا خانی، یہ جو نام ہمارے ہاں بہت زیادہ مشہور ہے، ان میں کیا فرق ہے، یا ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اس طرح وہ سوالات جو معاشرے کے اندر لوگوں میں غلط فہمی کے طور پر پائے جاتے ہیں تو ان کو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے. میرے ساتھ اس سیشن کے اندر موجود ہیں برادر سید آفتاب حسین صاحب، جن کا تعلق چترال سے ہے، اور یہ ایک سوشل میڈیا اور یوٹیوب کے اوپر ان کا چینل بھی ہے کہ جس میں یہ اسماعیلی عقائد کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اسماعیلی جو عقائد ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو ہماری جو معرفت ہے، شناسائی ہے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہوئی ہے، اور پھر بات یہاں تک آئی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر سکیں. اور ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم وطن عزیز پاکستان کے اندر یہاں پر رہنے والے جتنے بھی دینی مسالک ہیں، جیسے اہل سنت والجماعت ہیں، شیعہ اثنا عشریہ ہیں، یا دیوبندی، بریلوی اور اسماعیلیہ، تو جو یہاں پاکستان کے اندر رہنے والے دینی مسالک اور مذاہب ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہو، ان کے عقائد لوگوں کو معلوم ہو، تاکہ جو غلط فہمیاں ہیں ان کا خاتمہ ہو سکے اور ایک دوسرے کو ہم اچھی طرح سے جان سکیں. تو میرے ساتھ آفتاب صاحب ہیں. آفتاب صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت دیا ہے. بہت شکر گزاری مفتی صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں بلایا، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. تو کچھ سوالات ایسے ہوں گے جو عام جو ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر بھی اس کو ڈسکشن کی جاتی ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ میں آپ سے ابتدائی طور کے اندر ہی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس تھوڑے سے تلخ سوالات ہوں گے اگر ویلکم، کیونکہ جس طرح کے بھی سوالات ہوں گے، اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کے سوالات جیسے بھی ہوں، ہمیں جو ہمارا عقیدہ ہمارے ائمہ علیہم السلام اور ہمارے پیروں دائیوں اور عارفین کے ریفرنس سے ان کی تعلیمات کی روشنی میں جو کچھ ہم تک پہنچا ہے، ہمیں وہ لوجیکلی بیان کرنا ہے کہ جس لوجک کی بنیاد پر ہم ان پر عقیدہ رکھتے ہیں. تو اس لیے آپ بالکل بلا جھجک جس طرح کے بھی سوالات کرنا چاہیں تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنے بساط کے مطابق ہم اپنے عقیدے کو پیش کر سکیں. صحیح. سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ایک لفظ جو ہمارے ہاں مشہور ہے آغا خانی، تو اسماعیلی اور آغا خانی کیا یہ ایک ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے؟ مفتی صاحب، اصل میں اس حقیقت کو گزشتہ لیکچر میں بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ کی جو گفتگو ہوئی تو کچھ تاریخ کے لحاظ سے کچھ نام پڑ گئے ہیں. اچھا. لوگوں نے ان کو پھر عقیدہ یا ان کو مذہبی ایک نام دیا، حالانکہ وہ دنیاوی کچھ ٹائٹلز ہیں.
تو اسماعیلی عقیدہ جو کہ آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک جو ایک امامت کا جو ایک تسلسل ہے، تو جس کو دین حق کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر جو آغا خانی ہے اسماعیلی، تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو فرزند حضرت امام اسماعیل علیہ السلام کو ہم اپنا امام مانتے ہیں، تو اس لحاظ سے تاریخی طور پر تو ہمیں اسماعیلی کہا جاتا ہے. لیکن بعد میں ہمارے ائمہ علیہم السلام انہوں نے ہجرت کی، مختلف جگہوں پہ رہے، تو کچھ عرصہ ہمارے امام خلیل اللہ سے لے کے امام جو ہے نا حسن علی شاہ، تو کچھ ہمارے ائمہ ایران میں بھی رہے ہیں. اچھا. تو وہاں جو ہے فتح علی قاجار کی طرف سے جو ایک وہاں پہ ایک صوبے کے گورنر تھے امام، تو ان کو ایک آغا خان کا جو ایک ٹائٹل وہاں سے ملا ہے. جیسے برٹش راج کی طرف سے اگر کوئی ہز ہائنس کا ٹائٹل ملا ہے، تو یہ کوئی مذہبی ہمارا کوئی نام نہیں ہے، اور نہ البتہ ہمارے امام، ہمارے جو ہے نا گزشتہ امام بھی، امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ بھی، تو آغا خان وہی ٹائٹل جو ملا ہے تو وہ ان کے پاس ہے، جس طرح ہز ہائنس کا ٹائٹل ہے. تو اس کا مذہبی تصور سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. یہ صرف اور صرف عام طور پر لوگ کراچی میں یا دوسری جگہوں پہ پہچانتے نہیں ہیں، تو وہ صرف آغا خانی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید یہ تو کوئی برٹش گورنمنٹ میں یا آج سے 100-200 سال پہلے آغا خانی پیدا ہوئے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہماری ایک لمبی تاریخ رہی ہے، اور فاطمی خلافت آپ کو معلوم ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو سلسلہ ہوا ہے، تو وہ دین حق کے نام سے ہمارا وہ سلسلہ بہت پرانا ہے. تو یہ صرف اور صرف وہ اس ٹائٹل کی وجہ سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے. اچھا، آغا خانی ہونا یعنی جو مشہور ہے ہمارے ہاں کراچی میں، دنیا میں. اچھا، تو چلیں یہ بات تو طے ہو گئی. دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ نہیں یہ آغا خانی صرف ایک ٹائٹل ہے، تو اسماعیلی جو ہے، اگر ہم اسماعیلی کہتے ہیں تو یہ ایک جماعت ہے یا یہ ابھی ایک کمیونٹی بن گئی ہے؟ مثلا جس طرح دوسری کمیونٹیز ہیں ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ہوتے ہیں، تو کمیونٹی کے الگ تقاضے ہوتے ہیں اور جماعت کے الگ ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ کیا اسماعیلی ایک جماعت، مسلک یا مذہب کے طور پر ہے، فکر کے طور پر ہے، یا ایک کمیونٹی اور خاندان ہے؟ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں ہمیں جانا پڑے گا، تاکہ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جماعت کیا ہے. ٹھیک ہے، تو میں اس کے مختصر جواب، اگر ہم تسبیح کے دانوں کو لیں اور اس کے اندر سے اگر آپ اس داغے کو جو ہے کاٹ دیں، تو وہاں تسبیح کے دانے الگ الگ ہو جائیں گے، لیکن اس داغے کی وجہ سے ان کی ایک جماعت ہے. تو اسی طرح اسماعیلی عقیدے کے اندر چونکہ امامت کا جو تصور ہے، امام علیہ السلام کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ہم وہ ایک جماعت ہیں کہ ہمیں ایک جماعت کی صورت میں ہمیں جوڑنے والی ایک ہستی ہمیشہ دنیا میں موجود ہوتی ہیں. تو اس لیے ہم ایک جماعت کی حیثیت سے، کیونکہ اسماعیلی ایک جماعت کی حیثیت سے ہیں، تو وہ جماعت بھی لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے کہ لوگوں کی ایک گروہ، بلکہ وہ جماعت صرف اور صرف ایک شخصیت یعنی امام علیہ السلام کی وجہ سے، اس کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے، پھر ہم سب کو جو بھی اس عقیدے کے اندر جڑے ہوئے ہیں ان کو ایک جماعت کہا جاتا ہے. اگر وہ ایک شخصیت کو ہٹا دیا جائے کہ جس کے ذات میں سب جڑے ہوئے ہیں، تو پھر وہ جماعت کا تصور نہیں رہتا ہے. تو لہٰذا ہم ایک امام کی ذات کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ایک اسماعیلی جماعت ہے. اچھا، اسماعیلی جماعت ہے. بالکل. تو یہ جو کمیونٹی کا جو تصور ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر جماعت ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جماعت کے اندر بہت سارے اور لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں. اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں سب سے پہلے اسماعیلی تصور کو یا دین حق کے تصور کو دیکھنا ہوگا. اچھا. اگر آپ نظریاتی طور پہ دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کریں، ایک وہ لوگ ہیں جن کے یہاں پہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے
اس دنیا کے بعد سزا اور جزا کا ایک تصور ہے، ٹھیک ہے، جن کو اہل ادیان کہتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے یہاں پہ کہ اس دنیا کے بعد نباتات کی طرح انسان اگا، مرا، اس کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے یہ دنیا ہے۔ یہ دو بڑے گروہ آپ کو پتہ ہے دنیا میں۔ اہل ادیان میں بت مت بھی ہے، اہل ادیان میں آپ کے جو سزا اور جزا کا تصور رکھتے ہیں اس کے اندر ہندو بھی ہیں، اس کے اندر عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مسلمانوں کے تمام فرقے ہیں۔ تو سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ جو کچھ کرو گے مرنے کے بعد اس کی سزا اور جزا کا ایک تصور ہے۔ لیکن جو اہل ادیان ہیں وہ بھی نظریاتی طور پر عقیدے کے لحاظ سے وہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہیں۔ اچھا، ایک تقسیم کیا ہے کہ کچھ یہ کہتے ہیں، مثلا آپ اگر کوئی ہندوؤں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ آج سے 8,000 سال پہلے، ایک روایت کے مطابق، ان کے مطابق 10,000 سال پہلے جب رام کا زمانہ تھا تو وہ ایک بہترین دور تھا، اور خدا کی طرف سے ایک شخصیت آئی تھی اور اس نے دنیا میں انصاف کا کام کیا، ہدایت کا کام کیا۔ 8,000 سال پہلے جو شخصیت آئی تھی اس کی تعلیمات کافی ہیں، اس کے بعد کسی شخصیت کی دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی انہوں نے بیان کیا تو اس پہ زندگی ہم گزار سکتے ہیں۔ اور پھر جب آپ یہودیوں میں آئیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی 3-4 ہزار سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں جب تشریف لائے تھے تو وہاں تک ضرورت تھی ہادی کی، 4,000 سال اس ہادی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ تو عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں، 4,000 سال کافی نہیں ہے، 2,000 سال پہلے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے تب تک آسمانی ہدایت کی ضرورت تھی، لیکن 2,000 سال ہم اس ہدایت کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہیں، جو بھی دلائل ہیں وہ اپنے طور پہ جو بھی دیتے ہیں ہم اس پہ نہیں جاتے ہیں۔ پھر جب اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس کے بعد بھی جو شیعہ عقیدہ ہے تو اس کے مطابق امامت کا ایک سلسلہ ہے، اس کے جانشین کے طور پہ وہ جو تعلیمات لے کر آئے ہیں ان تعلیمات کی وضاحت کرنے کے لیے جس طرح سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند نے بھیجا تھا تو اس کے جانشین کو بھی خداوند نے ہی مقرر کیا ہے، اور وہی شخصیت اس کی وضاحت کے لیے دنیا میں وہ شخصیت ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ان کے ارشادات ہیں وہ ارشادات ہم لوگوں سے سن کر ہماری ہدایت کے لیے کافی ہیں، پھر کسی شخصیت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوتے ہوتے علی ھذا القیاس تقریباً آپ 800 سال کے ہیں، کوئی 1000 سال پہلے کی ضرورت تھی، کوئی 1200، کوئی 1500، کوئی 2000، 4000، 8000، لیکن تصور سب کا یہی ہے کہ گزشتہ کسی دور میں کوئی شخصیت ہدایت کے لیے آئی تھی تو اس شخصیت کی تعلیمات کافی ہیں۔ لیکن اسماعیلیوں کا تصور یہ ہے کہ جو خداوند تعالیٰ کی طرف سے جو خدا کا خلیفہ ہے وہ دنیا میں حی و حاضر ہونا چاہیے۔ اگر دنیا میں 2 لوگ بھی موجود ہوں ان میں سے ایک خداوند کی طرف سے ہادی کی حیثیت سے وہ شخصیت ہوگی، اور دوسرا وہ جس کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا اسماعیلی عقیدے کے اندر جو ہے یہ شخصیت، یہ ہستی ایک لمحے کے لیے بھی یہ دنیا اس ہستی سے خالی نہیں رہ سکتی ہے۔ اچھا، یہ اصل میں بنیادی تصور ہے کہ سے خالی نہیں رہے گی، ہم حاضر امام اور ہم خدا کے خلیفے کو حی و حاضر مانتے ہیں۔ اب ماننے کو سب مانتے ہیں، اب ہمارے دلائل کیا ہیں کہ ہم کیوں مانتے ہیں کہ امام کو حی و حاضر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے پھر آپ جب اسماعیلی فلسفے کو پڑھیں گے تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ ہم کن کن بنیادوں پر، میں یہاں پہ مختصر
جب حضرت آدم علیہ السلام کو خداوند نے چنا، جب اس کو بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو جب خداوند نے زمین میں اپنے خلیفے کو بھیجا تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ زمین سے مراد اہل زمین ہیں، زمین میں رہنے والے بسنے والے لوگ ہیں جن کی ہدایت کے لیے خدا نے بھیجا ہے۔ تو جب تک اہل زمین ہیں، خدا کا یہ خلیفہ خدائی روح اور خدائی علم، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو خداوندی اس علم کے ذریعے سے وہ لوگوں کی ہمیشہ کے لیے ہدایت فرمائیں گے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ تو لہٰذا آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ چلا، وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے آل میں امامت کا یہ سلسلہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے، جس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیۃ الجاہل فی النار، جو شخص زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مرا وہ جہالت کی موت مرا اور جاہل جہنم میں ہیں۔ تو ہمارے یہاں پہ علم اور جہالت کے درمیان جو حد فاصل ہے تو وہ امام علیہ السلام کی معرفت، امام علیہ السلام کی جو ہے نا ذات، اگر ہم اس شخصیت کے تصور کو اسماعیلی عقیدے سے ہٹاتے ہیں تو پھر باقی جو اختلافات ہیں وہ جزوی اختلافات ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن بنیادی طور پر جب ہم امام کے اس تصور کو رکھتے ہیں تو پھر امام کے اس تصور کے ساتھ پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کسی نے 2000 سال پہلے خدا کے خلیفے کو مانا تھا، اس میں اور 1500 سال پہلے کے خدا کے خلیفے کو ماننے والوں کے درمیان ظاہری عبادات کے اندر آپ کو بہت فرق نظر آئے گا، لیکن روح، اس کا ایسنس، اس کا مقصد تمام انبیاء کا وہی رہا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اس نور امامت کے ساتھ 1500 سال چلے ہیں تو پھر ان کے وہاں پہ بہت سارے ایسی چیزیں تعویلی طور پر ہیں جو عام لوگوں کے وہاں پہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو وہ چیزیں کچھ عجیب سی لگتی ہیں، ادروائز یہ امامت کے اس تسلسل کی وجہ سے ہے۔ اچھا، تو یہاں پر جو آپ فرما رہے ہیں امامت کا تسلسل، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ جو آپ کے ہاں موجود ہے اور باقیوں کے ہاں نہیں ہے؟ اچھا، اس کو خیر ہمارے یہاں پہ موجود ہے یا باقیوں کے وہاں پہ نہیں ہے، جہاں پہ نہیں ہے تو وہ اپنے ان کے جہاں پہ کیا دلائل ہیں وہ آپ اکثر کسی سے پوچھتے ہیں۔ صحیح ہے، لیکن ہمارے عقیدے کے مطابق چونکہ قرآن کے اندر خداوند تعالیٰ نے واضح طور پر یہ ارشادات فرمائے ہیں، میں کچھ قرآن سے کچھ آیات آپ کے حضور میں پیش کروں گا۔ سب سے بنیادی عقائد اگر آپ مجھے بتا دیں، یعنی 1 2 3 کر کے کہ یہ آپ کے بنیادی عقائد ہیں اور اس کو ماننے والا جو ہے وہ ایک مسلمان بھی اور ایک اسماعیلی بھی ہے، بنیادی جو بیسک جو چیزیں ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ نہیں، بیسک چیزیں اگر ہم اسلام کے اندر جنرلی دیکھتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فہو مسلم، یہ تو سب کہتے ہیں، یہ تو سب کہتے ہیں۔ ہاں، ہمارے یہاں پہ اسماعیلی ہونے کے لیے سب سے بنیادی تصور ہی امامت ہے، یہ بھی مشترک ہے۔ ٹھیک ہے، امامت ان معنوں میں ہے کہ خدا نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، خدا کی طرف سے نور آیا ہے اور اس کے ساتھ کتاب آئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات 2 چیزیں چھوڑ کے گئے، خدا نے 2 چیزیں بھیجیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے گئے۔ تو وہ 2 چیزیں جس طرح سے ظاہری طور پر کتاب اور معلم کتاب، قرآن اور معلم قرآن جس طرح ساتھ تھے قیامت تک، اسی طرح جسمانی طور پر جس طرح قرآن ہے اسی طرح معلم قرآن بھی اس کے ساتھ قیامت تک اسی طرح رہے گا۔
تو لہٰذا اس کا تصور ہمارے یہاں پہ کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ایسا تصور نہیں ہے کہ جس میں امام موجود نہ ہو. اس تصور کے علاوہ کوئی اسماعیلی نہیں ہو سکتا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ اسماعیلیوں کا عقیدہ ہی یہی ہے کہ یہ دو کتاب اور اہل بیت یا اطرت، تو یہ قیامت تک یہ ایک دوسرے سے کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتے ہیں زندہ شکل میں. یہ زندہ شکل میں. اچھا، تو پھر یہ جو دور سطر جو ہے اس کا جو بیان ہوا تو اس میں تو وہ نہیں تھے. نہیں، دور سطر میں امام موجود تھے. کہاں پر ہے وہ عوام کو پتہ نہیں تھا. تو ان کے دائی حجت جو ان سے مل کر ظاہری طور پر تعلیم لے کے وہ لوگوں کو، میں اپنے ایک دائی کی بات کرتا ہوں. ہمارے ایک دائی امام کے حضور گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا مولا، آپ کا ایک بہت بڑا عاشق وہ آپ سے ملنے کے لیے وہ تڑپ رہا ہے، اور ایسے تڑپ رہا ہے کہ وہ آپ کے دیدار کے بغیر وہ اس کی موت ہو جائے گی. تو امام علیہ السلام نے کچھ ارشاد فرمایا اس کو. پھر دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ الگ الگ ملاقاتوں میں اس نے کہا کہ چلیں آپ ایک کام کریں، آپ اس کو جا کر یہ کہہ دیں، اس کے ساتھ کچھ دائی بھی تھے، کہ اس کو جا کر یہ کہہ دیں کہ میں آپ سے اس راز کو پوشیدہ رکھا تھا، امام میں ہی ہوں. تو اس نے جا کر اس کو کہا کہ اصل میں امام میں ہی ہوں، میں نے آپ سے یہ راز پوشیدہ رکھا تھا. اسی وقت اس کا سر قلم کیا، کیونکہ وہ امام کو شہید کرنے کے لیے وہ لوگ ڈھونڈ رہے تھے کہ امام کہاں بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس مخالفت کے اندر امام نے عوام کو جس جگہ پہ تشریف فرما تھے کہ وہاں کی خبر نہیں تھی. خواص، حجتان، دائی، اسی طرح امام کے حضور بیٹھ کر دعوت کا سلسلہ اسی طرح تھا. کوئی امام کوئی دنیا سے کوئی جو ہے ظاہری طور پر موجود نہیں تھے، یہ تصور نہیں تھا. کہ یہ تھا کہ ان تک رسائی اور عام لوگوں کو امام کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پتہ تھا یا نہیں تھا. تو سطر چھپنے کے معنی کوئی عالم غیب میں جا کے چھپنے کا نہیں ہے. اس دنیا میں زندہ جسمانی طور پر موجود ہونے کے ساتھ وہ کوئی خاص ایسے جگہ پہ امام تشریف فرما ہوتے تھے کہ جہاں پہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا. آپ نے بنیادی عقائد میں سے ایک بات بتائی امامت کی. مزید کیا ہے؟ امامت ہے، عدالت ہے، یا مزید کوئی اس طرح کی چیزیں؟ رسالت کا عقیدہ نہیں. دیکھیں، رسالت کے عقیدے کے علاوہ تو امامت کا کوئی تصور نہیں ہے نا. ایک چیز اسماعیلی عقیدے کو سمجھنے کے لیے آپ اس تصور کو سمجھیں. ہمارے یہاں پہ قرآن مجید تاریخ کی کتاب نہیں ہے، اساطیر الاولین نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے اندر جو بھی خدا کی نعمتیں ہیں وہ ہر زمانے میں لوگوں کے لیے وہ نعمتیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. آپ ہدایت کے اس نظام کو دیکھیں تو جب وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ہے تو امام مبین کے اس اقرار کے بعد باقی سب چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی، پھر تو عبادات کا ایک سلسلہ ہے، پھر تو اعمال کا ایک سلسلہ ہے، وہ سب چیزیں ہیں. لیکن وہ سب چیزیں امام مبین کے ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ امامت کا بھی تصور ہے، اس کے ساتھ ایک اور تصور ہے، تو چاہیں تو اس تصور کو مانیں، تو چاہیں تو ان چیزوں کو ماننے سے بھی کوئی گزارا ہوگا. تو ہمارے جو 7 ارکان شریعت ہیں تو اس میں سے سب سے پہلا جو رکن ہے وہ ولایت کا ہے. ولایت کو تسلیم کیے بغیر باقی جتنے بھی ارکان ہیں اگر اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو اسماعیلی عقیدے کے مطابق باقی ارکان سے آپ کو وہ فیض حاصل ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک آپ خدا کے اس ولی کو جو دنیا میں خداوند تعالیٰ کی طرف سے جو جانشین ہے اس کو جب تک تسلیم نہیں کرتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ باقی اعمال سے آپ کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اور باقی اعمال بھی ان کے ارشاد کے مطابق کس دور پہ کس آیت پہ کس طرح عمل کرنا ہے وہ بھی بیان کرنے والی ہستی وہ ہے، امام ہے. اچھا، یہ 7 ارکان شریعت کیا ہے؟
وہ تو آپ پلرز آف اسلام آپ جو ہے نا سنی اسلام کے اندر تو 5 ہیں، تو شیعہ اسلام کے اندر ہم ولایت اور طہارت کو بھی ایک جو ہے اسلام کے رکن کے طور پہ یا ستون کے طور پر ولایت سے مراد یہی ہے کہ یعنی غدیر سے جو تسلسل چل رہا ہے، ڈیفینیٹلی، اور وہ سب سے بنیادی ہیں۔ اچھا، اور امام معصوم ہے؟ امام معصوم، صحیح۔ تو یعنی جتنے بھی جو احکامات ہیں اس کو بیان کرنے والا وہ امام ہی ہوگا، جس طرح سے وہ بیان کرے اس کی مطلق اطاعت وہ کریں۔ پھر مرید جب ہم بیعت کرتے ہیں، بیعت کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارے پاس کوئی اختلاف نہیں کر سکتے، صرف اور صرف اطاعت کے اندر پھر یہ ہے کہ رات کہے تو رات، دن کہے تو دن، پھر انسان اپنی عقل نہیں چلا سکتا ہے وہاں پہ۔ یعنی امام کو یہ کوئی شورا وغیرہ منتخب نہیں کرتے؟ نو، اچھا، یہ ملت کے اختیار میں نہیں ہے، یہ خداوند تعالی کے اختیار میں ہے کہ خدا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریتم بعضها من بعض کی اس آیت کے مطابق اسی ذریت کے اندر ایک شخص، بالکل یہ نص کے ذریعے سے اسی ایک ذریت میں، ٹھیک ہے، باپ کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، تو جس کو قرآن کے اندر جو نور علی نور فرمایا گیا ہے، تو انشاءاللہ آگے ہمارے بہت سارے سیشنز ہوں گے، اس کے اندر ہم نور کے ٹاپک پہ بھی اس کو ڈسکس کریں گے کہ نور کو قرآن کے اندر کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ تو نور علی نور، ایک شخصیت نور کے بعد پھر دوسری شخصیت نور، تو یہ آسمانی خداوند تعالیٰ کے امر سے اس کو خدا نے منتخب کیا ہے، قیامت تک یہی چلتا رہے گا، یہی چلتا رہے گا۔ اور قرآن کے اندر دیکھیں کہ قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیناہ من عبادنا، اور پھر ہم نے اس کتاب کے وارث ان کو بنایا اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے انتخاب کیا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیناہ من عبادنا، اب خدا نے جو وارث قرآن ہیں اس کے لیے کلیئر کٹ فرمایا کہ میرے بندوں میں سے وارث قرآن وہ ہیں جن کو میں نے منتخب کیا۔ اب قرآن کے اندر آپ جا کے دیکھیں خدا ne کس کو منتخب کیا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، یہاں سے کلیئر ہے خدا نے آل ابراہیم اور آل محمد کو منتخب کیا ہے قرآن کے وارث کے طور پر۔ ہمارے عقیدے کے مطابق وارث قرآن یعنی اس وارث قرآن کی اجازت کے بغیر کوئی قرآن کے علم کے اندر، حکمت کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ مثلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا دار الحکمہ وعلی بابھا۔ اچھا، یہ کوئی ایکسیڈنٹلی، کوئی آنن فانن اچانک کوئی واقعہ ہے یا یہ ازلی حقیقت ہے خدا کی خدائی کے اندر؟ آپ کو معلوم ہے بہت سارے احادیث میں اس کا بیان بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا مرتضیٰ علیہ السلام کا نور موجود تھا، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ نور موجود تھا تو کیا علم اور حکمت اس وقت بھی حکمت کے گھر کے حیثیت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دروازے کے حیثیت سے مولا مرتضیٰ علیہ السلام تھے یا نہیں تھے؟ اس وقت بھی کیا وہ مدینہ شہر جو ہے نا، اگر وہ شہر علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ازل سے ہے یا ایک 1500 سال پہلے اچانک کوئی واقعہ ہوا کہ اس کو جو ہے نا علم کا شہر بنایا گیا اور دروازہ خدا کے خدائی میں جو خداوند قدیم ہے تو وہ حادثاتی طور پر انہوں نے کوئی دروازہ مقرر کیا؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ایک ازلی حقیقت ہے، جس نے بھی علم کے اس شہر میں، حکمت کے اس گھر میں داخل ہونا ہے تو وہ مولا مرتضیٰ علیہ السلام کی بابرکت ذات سے ہوتے ہوئے اس میں داخل ہونا ہے۔ اس کے علاوہ علم اور حکمت کا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اور یہ وراثت کے طور پر وارث قرآن کو یہ وراثت کے طور پر یہ ملی ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں کہ بادشاہت کے حوالے سے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ
جو کہ ملک بادشاہت کے مالک ہیں، جس سے چاہے وہ بادشاہت عطا کرتا ہے۔ بیدہ الملک، خدا کے ہاتھ میں ملک ہے، بادشاہت ہے، تو یہ ملک بادشاہت عطا کرنے کے لیے ہے یا دکھانے کے لیے ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ملک خدا نے عطا کی ہوئی ہے۔ فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ آل ابراہیم کے پاس کتاب ہیں، آل ابراہیم کے پاس جو ہے نا حکمت ہیں، آل ابراہیم کتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، ملک عظیم بھی آل ابراہیم کے پاس ہے، خدا نے عطا کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر کسی کو حکمت چاہیے، کسی کو کتاب کی معرفت چاہیے، کسی کو ملکن عظیمہ چاہیے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اہل بیت کے ذریعے سے، یہ صرف اور صرف آل ابراہیم کے وسیلے سے ممکن ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ان کو عطا ہے۔ جو خدا کی خدائی ہے یا بادشاہت ہے، جو کہ خدا کی ذاتی ہے، وہی ذاتی خداوندی بادشاہت عطائی طور پر وہ سب کچھ خداوند تعالیٰ نے آل ابراہیم کو عطا کی ہے۔ جب تک دنیا قائم ہے تو یہ وارث قرآن، یہ مملکت، یہ بادشاہت، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس آل کے پاس قیامت تک یہ موجود ہے۔ یہ اسماعیلی تصور کے اندر کوئی ایک لمحے کے لیے بھی اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ شخصیت دنیا میں موجود نہ ہو۔ نہیں، اس ملک سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں؟ یہ جو اللہ توتی الملک من تشاء، یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، یعنی اس سے مراد آپ نبوت اور امامت لے رہے ہیں، یا اس سے مراد آپ جو ہے وہ ظاہری خلافت لے رہے ہیں؟ اس کو آپ طاقت اور سمجھنے کے اقتدار لیے یا اختیار؟ الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، تو عالمین کے حوالے سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عالمین سے مراد یہاں پہ ہر ایک شخص اپنی ذات میں ایک عالم ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے اور آپ کو ہر ایک کو خداوند نے پوٹینشلی ایک عالم عطا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک بادشاہ ہے اور ہر ایک کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو خداوند القابض جب پوری کائنات کو لپیٹا تو پھر ایک انسان کو کائنات کے بیچ کی حیثیت سے مجھ میں، آپ میں، ہر کسی میں ایک پوری کائنات موجود ہے۔ اتحسب انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر، مولا مرتضی علیہ السلام نے جو فرمایا، کیا تو اپنے آپ کو چھوٹا سا جسم سمجھتا ہے، حالانکہ تجھ میں عالم اکبر لپٹا ہوا ہے۔ تو جب عالم اکبر جو ہے نا لپٹا ہوا ہے، تو وہ جو لپیٹنے والے خداوند القابض ہے، تو اس نے جب پوری کائنات کو آپ کی ذات میں، میرے ذات میں، ہم سب کی ذات میں جب اس نے پوری کائنات کو لپیٹا ہوا ہے، تو ہم میں سے ہر ایک شخص، آپ ایک عالم، میں ایک عالم، تمام دنیا کے لوگ جب ایک عالم کی حیثیت سے ہیں، تو عالمین سے مراد جو ہے نا تمام دنیا کے عوالم شخصی ہیں، تمام دنیا کے جو ہے نا لوگ ہیں۔ ہمارا جو عقیدہ ہے، اسی لیے قرآن کے اندر فرمایا کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اس ایک شخص کے اندر اگر پوری انسانیت نہ ہوتی تو کیسے ممکن ہوتا کہ اس ایک شخص کو مارنا پوری انسانیت کو مارنا ہے؟ تو پوٹینشلی جس طرح ایک بیج کو درخت بننے کے لیے ابھی اس کو نرم زمین چاہیے، اس کو پانی چاہیے، اس کو نمکیات چاہیے، سورج کی روشنی چاہیے، اس کو مالی چاہیے، یہ سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد ایک بیج درخت کی حیثیت سے جو ہے نا وہ ایکچولائز ہوگا۔ لیکن اسی طرح جو تمام انسانوں کی ہستیاں ہیں وہ ایک عالم ہے، وہ ملک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ملک کی، دنیا کے تمام انسانوں کی جو ارواح ہیں، اس پر بادشاہت عالم حضرت آل ابراہیم کی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ یہ جو تمام روحوں پر جو بادشاہت ہے اس کی ہے، اور روح کی دنیا میں کوئی شخص داخل ہو نہیں سکتا ہے اپنی ذات کے اندر۔ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، مولا مرتضی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنی ذات کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ تو اپنی ذات کو پہچاننے کے لیے ہمیں ظاہر میں آپ دیکھیں کہ ظاہری طور پر اگر کسی شخص نے دنیا میں ایک مرتبہ بھی اس نے آئینہ نہیں دیکھا ہوگا تو وہ اپنی ذات کی شناخت نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اسی طرح ہمارے یہاں پہ جب
اپنے جسم کو پہچاننے کے لیے چہرے کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہمیں جو اپنے روح کا چہرہ جو جان ہے اس کو دیکھنے کے لیے ایک ہستی دنیا میں موجود ہوتی ہے جو آپ کو آپ کا چہرہ دکھاتی ہے کہ آپ کون ہیں۔ اس ہستی کو، اس شخصیت کو ہم امام کہتے ہیں کہ اس کی اطاعت کے نتیجے میں کوئی شخص جو ہے نا اپنی ذات کی پہچان کوئی شخص کر سکتا ہے، اپنے روح کے اندر کوئی شخص داخل ہو سکتا ہے۔ تو روح کے اندر داخل ہونے کے لیے تو یہ جو روحوں کے دنیا پر جو بادشاہت ہے، یہ جو ملک ہے، یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد کے پاس ہے۔ اچھا، یہ ہمارا اس سے مراد یعنی ملکوں کی باؤنڈری بادشاہت نہیں ہے؟ یہ تو دنیا کی، یہ تو چھوٹے سے جو ہے نا یہ جسمانی دنیا کی کیا بات ہے، جبکہ پورے کہکشاں، پورے کائنات، اول و آخر، دنیا و آخرت کی تمام حقیقتوں کو خداوند تعالیٰ نے ایک عجوبہ بنا کر انسان کے ذات میں ڈالا ہے، تو ان کی ارواح پر جب ان کی بادشاہت ہے، ہمارے امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ، ان کو کئی ممالک نے دعوت دی کہ وہ ان کی بادشاہت لے لیں، تو اس وقت ہماری تعداد غالباً 60 لاکھ تھی، تو ہمارے امام نے فرمایا کہ پوری دنیا میں 60 لاکھ تھے؟ ہاں اس وقت، تو ہمارے امام نے فرمایا کہ 6 ملین جو اسماعیلیز ہیں ان کا دل میرے لیے جو ہے نا تخت ہے، میں وہاں پہ بادشاہت کرتا ہوں، وہ دنیا کی بادشاہت اس نے جو ہے نا ٹھکرا دیا۔ تو اس وقت مولا سیاسی طور پہ اس مقام پر تھے کہ کئی حکومتوں نے ان کو دعوت بھی دی تھی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آل ابراہیم کی جو بادشاہت ہے وہ روحوں پر ہے، وہ کوئی دنیاوی کوئی ملک کی بات نہیں ہے یہاں پہ۔ اچھا، ویسے یہ درمیان میں ایک بات آ گئی، ابھی دنیا میں تقریباً کتنے ہوں گے اسماعیلی؟ ایک اندازے کے مطابق کوئی 1.5-2 کروڑ۔ اچھا، تو آپ کے ہاں کوئی سسٹم ایسا ہے کہ جو ان کو شمار کرتا ہے یا بیعت وغیرہ کی کچھ؟ نہیں، وہ بیعت ڈیفینیٹلی ہمارے تمام کونسلات کے پاس پوری لسٹ ہوتی ہے۔ اچھا، اور بیعت کا یہی طریقہ ہے کہ مثال کے طور پر اقرار کیا جاتا ہے کہ میں مثلا اسماعیلی ہوں یا امام کے ساتھ مطیع رہوں گا، یا کوئی خاص پریکٹس ہے اس کی؟ خیر وہ تو جو اسماعیلی خاندان میں کوئی شخص پیدا ہوا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ آلریڈی جو ہے نا اس کی بیعت، وہ جو بھی دعا امام کی طرف سے نمائندے ہوتے ہیں وہ ہمارے تو ان سے وہ بیعت لیتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اس میں ایک تو میں یہ پوچھنا ضرور چاہوں گا کیونکہ تاکہ لوگوں کے یہ سوال جو ہے یہ بھی کلیئر ہو جائے، یہ قرآن مجید کے حوالے سے کہ یہ قرآن جو ہے ہمارے پاس جس طرح سے شروع سے آیا ہے، یہ اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے اور غیر محرف شکل میں منزل من اللہ ہے، اور کیا یہی عقیدہ اسماعیلیوں کا بھی ہے کہ اس میں کسی طرح کی لفظی یا معنوی تحریف نہیں ہے، یعنی قرآن اپنی اصل شکل کے اندر موجود ہے؟ قرآن مجید کے حوالے سے دیکھیں، تھوڑا سا یہ ایک موضوع ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ہمیں قرآن کی جو ظاہری صورت ہے اس میں اسماعیلیز نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ خداوند تعالیٰ چیزوں کو پھیلاتے بھی ہیں اور لپیٹتے بھی ہیں، تو قرآن کے اندر جہاں پہ وارث قرآن موجود ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جب قرآن کے تمام معانی کو لپیٹا گیا ہے تو وہ اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پھیلا کر پورے قرآن جو بیان کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی جو ہے نا وہ ضرورت ایسی نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ آیت نکالی گئی تو شاید یہاں پہ امامت کے لیے کوئی ثبوت تھا تو وہ آیت نکالی گئی، تو اسماعیلی کسی دائی نے، کسی حجت نے کوئی ایسی چیز وہ نہیں کی ہے۔ اسماعیلیز نے کبھی بھی کوئی ایسا، کسی دائی نے، کسی حجت نے، کسی امام نے کاش یہ آیت اگر نہیں نکالتے تو شاید ہم امامت کو بہتر طریقے سے پروو کر سکتے تھے، تو یہ اسماعیلیوں میں کبھی نہیں رہا۔ اچھا، لیکن یہ اس کو امت نے قبول نہیں کیا، یہ جو جس طرح سے آپ نے بتایا ہے، امت بہرحال قرآن مجید کو غیر محرف مانتی ہے، پوری امت کا یہ عقیدہ ہے۔ میں نے کیا کہا کہ ہمارے یہاں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے، دوسروں کے ہاں ہوا بھی ہے تو ہم اس کو کوئی اپنے لیے کوئی سند کے طور پر ہم نہیں لیتے ہیں۔ ہمارے اماموں نے ہمارے لیے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی
ہوتا تو اس کے اندر بھی قرآن کے تمام معانی وہاں پہ موجود تھے. صحیح. اچھا ایک قرآن مجید کے حوالے سے تو یہ ہو گیا، احادیث کے حوالے سے مثلا احادیث وہ بیان کرتی ہیں، قرآن مجید نے کہا کہ یہ رسول اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ذکر کو، ہم نے آپ کی جانب ذکر اتارا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں گے. تو سنت کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ یعنی سنت کو آپ کس طرح سے حجت مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ یہ آپ نے تھوڑا سا اس میں کیونکہ بعض سوالات ایسے ہیں کہ جہاں پہ تفصیل میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دل شکنی ہو، لیکن میں اس سے بچتے ہوئے صحیح میں مختصر آپ کو یہ جواب دوں. سب سے پہلے سنت کو سمجھنا ہے. بیسکلی اسلام، آپ صرف اپنا عقیدہ بیان کرنے کی، میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. ہمارے یہاں پہ سنت ایک خاص وقت میں، جس طرح انسان جسم اور روح، یعنی انسان کے اندر لطیف طاقت بھی ہے اور انسان کا جسم بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی بچپن کی تصویر اور ابھی کی تصویر میں زمین آسمان کا فرق ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن آپ وہی شخصیت ہیں جو آپ بچپن میں تھے، جو ابھی ہیں، جو آگے ہوں گے. تو اسی طرح جو ہمارے یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی پیغمبر یا کسی بھی امام کی جو ظاہری زندگی ہے، اس کو ہم نے کبھی سنت کے طور پر لیا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی لباس کو، اس وقت کے احوال کو، اس وقت کے معاملات کو، اس وقت کے کھانوں کو. ہمارے یہاں پہ سنت کیا ہے؟ ہمارے یہاں پہ سنت یہ ہے کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے علم الاسماء سکھایا اور فرشتوں کو سکھانے کے لیے آدم کو حکم دیا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ٹھیک ہے، خدا رحمان نے انسان کو پیدا کیا، یا جو ہے نا اس کو قرآن سکھایا اور قرآن کا علم دیا. تو یہ قرآن کا علم جو خدا نے دیا ہے وہ صرف پیغمبر کو دیا ہے، ہمارے یہاں پہ جو عقیدہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، اور پیغمبر کو یہ حکم ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو کتاب اور حکمت اور بیان کرنے کی ذمہ داری پھر لوگوں کو پیغمبر کے پاس ہے. ہمارے یہاں پہ سنت یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خود خدا کے خلیفے کی حیثیت سے دنیا میں موجود ہو کر خدا کے آیات لوگوں کو بیان کرنا، تو ایک زندہ شخصیت کا دنیا میں رہ کر لوگوں کو زندہ شخصیت کا بیان کرنا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذات میں وہ مجسم سنت ہے کہ وہ ہمارے یہاں پہ اب بھی موجود ہے، کہ ہم اسی شخصیت کو اسی طرح زندہ، اس کے جانشین کو دنیا میں جو ماننا ہے تو ہم اس کی جانشین کو ہی اس کی سب سے بڑی سنت قرار دیتے ہیں. اچھا، جانشینی کو. دوسرا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم. اب اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مال میں سے صدقات لے لیجئے. یہ ایک ایسی سنت ہے کہ لوگوں کے مال میں سے صدقات لے کر ان کو دعائے عزیز دینا اور ان کو پاک کرنا، یہ کسی زندہ شخصیت کی ذمہ داری تھی. ہمارے یہاں پہ اس سنت پہ ابھی بھی عمل ہوتا ہے کہ کوئی زندہ شخصیت، کوئی مطہر جو پاک کرنے والی ہستی کا موجود ہونا لازمی ہے، جو لوگوں سے صدقات لے، مال واجبات لے اور اس کے بدلے میں ان کو دعائے عزیز دے دیں. دعا مطلب تو ان کو دعا دے دیں، ہاں آپ دعا کہہ دیں، ان کو جو ہے نا دعا دے دیں. تو اب جو دعا دینے والا جو ہے نا، دعا دینے والی شخصیت، تزکیہ کرنے والی شخصیت، پاک کرنے والی شخصیت دنیا میں اسی طرح جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبادت خانہ بنانے کے لیے جو خدا کا خلیفہ تھا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں خود وہ حکم دیتے تھے عبادت خانہ بنانے کے لیے، اس کے حکم سے عبادت خانہ بنتا تھا، اس کے حکم سے جہاد کرتے تھے، اس کے حکم سے جو ہے نا تمام اعمال سر انجام دیتے تھے. تو ہمارے یہاں پہ سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ یہ امر کرنے والی شخصیت ہر زمانے میں موجود ہو، اور اسی طرح ہر زمانے کے مطابق وہ جو حکم دے دے اسی کو ہم اولی الامر سمجھتے ہیں، اور اسی کی اطاعت کرنا یہ وہ سنت ہے جو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے بھی موجود تھی، اور آج بھی اسماعیلیز میں یہ سنت اسی طرح موجود ہے. تو ہم ان معنوں میں تو سنت پہ ہم عمل کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ عبادات کی جو ظاہری صورت ہے یا جو
ظاہری طور پر جو اٹھنے بیٹھنے اور اس وقت کے احوال کھانے پینے کے حوالے سے جو بعض لوگ اس کو بھی سنت قرار دیتے ہیں، لیکن اسماعیلیوں کے یہاں پہ یہ نہیں ہے۔ ایون ہم زمانے کے جو امام ہیں وہ بھی جو کچھ کرتے ہیں وہ ہمارے لیے سنت نہیں ہے، ہمارے لیے وہ جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہم امام کے ظاہری طور پر فعل حجت نہیں ہے، کیا چیز؟ امام کا عمل حجت نہیں ہے؟ نہیں، کیونکہ امام بعض ایسے اعمال کریں گے کہ اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آئے گی۔ اگر خضر علیہ السلام کا کسی بچے کو قتل کرنا اس وقت کوئی مومن ہوتا، اگر وہ اس کے لیے حجت ہوتی تو خضر کے اس قتل کے اندر کوئی حکمت تھی، ہمیں تو وہ ایک عام شخص کے لیے تو وہ حکمت وہ نہیں جان سکتا ہے، وہ کسی بچے کو قتل نہیں کر سکتا۔ ایک مثال دے رہا ہوں۔ اسی طرح جو ہے جو امام کے جو حکمتیں ہیں وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اس میں سے جب تک ہمیں حکم نہ کرے کہ اس میں سے یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ اچھا، صحیح، یعنی وہ خود بتاتے ہیں، ایکسپلین کریں گے کہ ڈیفینیٹلی ہمیں کیا کیا کرنا ہے وہ امام فرماتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو آپ نے فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، یعنی اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر امام وہ لوگوں نے صدقات لے، یعنی بنیادی طور پر صدقات کا جو ہے یہ ایسا فریضہ ہے کہ جو اعمال کو بھی ساقط کر سکتا ہے، یعنی اگر صدقات لے لیں یعنی بنیادی، اور اس صدقات یہ بنیاد تزکیے کی، اور پھر دعا دینا۔ اچھا، تو اس سے یعنی آپ یہ وہ جو اعمال ہیں وہ ساقط ہو جائیں گے، وہ صرف دعا ہی ضروری ہے امام کی؟ نہیں، ہاں، ایسا میں نے نہیں کہا۔ ہاں، نہیں، میں یہ سمجھ رہا ہوں، آپ مجھے کریکٹ کیجئے گا کہ مثلا اگر ایک شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی میں یہ اموال دے دوں اور وہ مجھے صرف امام کی دعا چاہیے، اس کے لیے بھی شرائط ہے نا۔ اچھا، سب سے پہلے کیا وہ مال حلال کی کمائی ہے جس سے آپ صدقہ دے رہے ہیں؟ یہ تو وہ اس کو بیان کرنا ہوگا۔ ہاں، وہ تو شرائط تو ہے نا۔ اس کے لیے پھر ایک الگ امام نے ایک اخلاقی جو ہے نا وہ دیا ہوا ہے، اس کے لیے پھر ڈیفینیٹلی آپ کے اس کے لیے امام کی اطاعت صرف اور صرف یہ نہیں ہے، اس کے ساتھ پھر عبادات کا بھی ایک تذکرہ ہے۔ تو امام کے اوامر اور نواہی جو امام علیہ السلام کی طرف سے ہے اس چیزوں کے پورا اتر کے تب جا کے کوئی، اگر آپ حلال کی کمائی ہے اور اس حلال کی کمائی سے، ایسا نہیں ہے کہ آپ عبادات کا نظام ہے اسماعیلیہ میں؟ ڈیفینیٹلی، اچھا، ڈیفینیٹلی ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ میں خیر میں ایک یہاں پہ آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ ہمارے گاؤں سے نا کوئی ایک محترم کراچی تشریف لے گئے تھے، تو وہاں پہ کیا تھا کہ کھانے کے بعد کوئی چیکو لے کر آتے تھے۔ گاؤں میں کبھی چیکو دیکھا نہیں تھا، تو وہ لڑکے کہتے تھے یا فروٹ لے کر آؤ، تو وہ چیکو لے کر آتے تھے۔ اچھا، گاؤں میں جا کے اس نے کہا کہ کراچی میں کھانے کے بعد فروٹ نام کی ایک چیز لے کر آتے ہیں، وہ بہت مزیدار ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو وہ سمجھا کہ یہ فروٹ جو ہے یہ اسی کا نام فروٹ ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھا کہ فروٹ در حقیقت سب کے مجموعے کو کہتے ہیں، مجموعے کو کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ صلاۃ اور صوم، ٹھیک ہے، صلاۃ عبادت کی کسی خاص ایک فارم کا نام نہیں ہے، اچھا، اور صوم صرف اور صرف جو رمضان کے 30 دنوں کے اندر صبح سے لے کے شام تک کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کو ذرا سنیں کہ صلاۃ کے معنی صل پیروی کرنے کو کہتے ہیں۔ گھوڑوں کی ریس میں آپ نے دیکھا ہوگا جو گھوڑا آگے آگے بھاگتا ہے اس کو سابق کہتے ہیں، اور جو گھوڑا بالکل اس کے پیچھے پیچھے اس کا سر جو ہے نا اس کے پیٹھ کے ساتھ لگ کے جو اس ریس میں پیچھے جو چلتا ہے اس کو مسلی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مسلی یا صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ آگے چلنے والی کسی شخصیت کے پیچھے
جو کچھ فرمائے ادھر ادھر دیکھے بغیر اس کے پیچھے چلنے کا نام صلاۃ ہے. دعا کو بھی کہتے ہیں صلاۃ. صلاۃ. صحیح. اور صوم رک جانا. کس چیز سے رک جانا؟ جو صاحب امر جن جن چیزوں سے فرمائے کہ یہ نہ کرنا ہے، یہ چیزیں نہیں کرنا ہے، ان تمام چیزوں سے رکنے کا نام ہمارے یہاں پہ صوم ہے. وہ تمام کام، وہ تمام عبادات، وہ تمام احکامات جو صاحب امر فرمائیں کہ آپ یہ کریں تو اس کی پیروی کرنے کا نام صلاۃ ہے. اس پوائنٹ کو آپ مثلا آج ہماری عبادات کے کچھ طریقے ہیں جس کو ہم صلاۃ قرار دیتے ہیں. اس لیے نہیں قرار دیتے ہیں کہ یہ عبادات کے طریقے صلاۃ ہیں، اس لیے قرار دیتے ہیں کہ صاحب امر نے ارشاد فرمایا اور اس ارشاد کے اس پیچھے اس کی پیروی جو کر رہے ہیں اس پیروی کو ہم صلاۃ قرار دیتے ہیں. اچھا. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو ارشاد فرمایا عبادات کے یہ طریقے آپ کرنا ہے، تو کچھ لوگوں کے یہاں پہ عبادات کے وہ طریقے صلاۃ ہیں، ہمارے یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیروی کا نام صلاۃ ہے. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عبادت کے طریقے کو ہٹا کر کوئی اور کچھ ارشاد فرماتا تو پھر وہ طریقہ صلاۃ کہلاتی، کیونکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیروی کا نام ہے. تو ہمارے یہاں پہ صاحب امر کی پیروی اور اوامر، وہ تمام احکامات جس میں اس کی اطاعت کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، ان کا نام صلاۃ ہے. اور جن چیزوں سے انہوں نے نواہی کے رکنے کے لیے فرمائے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، تو پھر ہمارے ایون شریعت کے زمانے میں بھی جب ہمارے ائمہ ہم نماز جو روزہ رکھنے کا جو ظاہری طور پر جو روزے کی بات ہے، اگر کوئی بندہ کھانا کھاتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ صرف کھانا کھانے پہ روزہ نہیں ٹوٹتا تھا، وہ تمام کام جس کے لیے فرمایا کہ یہ نہ کریں، اس میں سے کوئی بھی کام کرے تو اگر جھوٹ بولا تب بھی روزہ ٹوٹ گیا. اس کے بعد کھانا کھاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ کا روزہ گیا. اچھا، مطلب صرف کھانا کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ صرف کھانا کھانے سے نہیں، وہ تمام اعمال قبیحہ کہ جس کے لیے خدا کے پیغمبر نے اور اس کے جانشین نے حکم دیا ہے کہ یہ نہ کریں، ان میں سے کوئی بھی عمل اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا، میں آخر میں نا ایک دو چیزیں جی جو کہ بہت ضروری ہیں، تو بہرحال ہم ڈسکشن کو جاری رکھتے ہیں. تو ہمارے یہاں پہ چونکہ صاحب امر کا اسماعیلی عقیدے کو سمجھنا ہے، سب سے پہلے اسماعیلی عقیدے کے اندر امامت یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. میں ایک دو چیزیں آپ کے سامنے اس حوالے سے ایک دو آیات کہ جس میں قرآن کے اندر خداوند فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ. جی جی جی، کثیرا من اس آیت کو لے کر بہت سارے ملحدین و آیاتیس بھی سوال کرتے ہیں کہ بھائی پہلے سے ہی لوگوں کو جو ہے وہ جہنم کے لیے پیدا کیا ہوا ہے. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. یہ تو بتایا گیا ہے کہ بھئی اصل میں آگے ان کے اعمال بتائے. کیا فرمایا گیا؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. ان کے پاس دل ہیں وہ سوچتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ. ان کے پاس آنکھیں ہیں لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. وہ دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. ان کے پاس کان ہیں وہ سنتے نہیں ہیں. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. چوپایوں کی طرح بلکہ اس سے بھی گئے گزرے. ہیں. اب یہاں پہ ایک چیز دیکھیں کہ اس کمرے کے اندر ایک چیز موجود ہی نہ ہو اور آپ کو یہ میں کہوں کہ مفتی صاحب آپ ذرا یہ چیز دیکھیں، آپ کہیں گے کہ یار یہاں تو ہے ہی نہیں. میں آپ کو کب بولوں گا کہ کوئی چیز موجود ہو اور آپ نہ دیکھو تو گلہ اس وقت ہوگا. ایسا ہی ہے. اندھا اس وقت کہا جائے گا. دیوار کو اندھا نہیں کہا جاتا، دیوار کو جو ہے وہ بہرا نہیں کہا جاتا، کیونکہ اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی
ایسی شخصیت کہ جس کو دیکھنا چاہیے ہوں وہ دنیا میں موجود ہے لیکن لوگ اس کو نہیں دیکھتے ہیں. کوئی ایسی شخص لا یسمعون بہا، وہ کانوں سے سنتے نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ سنانے والا دنیا میں موجود ہے. ہوں صاحب گفتار، صاحب دیدار دونوں دنیا میں موجود ہیں، لیکن لوگوں کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں اور لوگوں کے کان سنتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں بتانے کے بعد پھر آگے فرمایا گیا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے اسماء ہیں، پاک نام ہیں، آپ ان کو ان کے ناموں سے پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اب کوئی دنیا میں ایک ایسا بندہ مجھے دکھائیں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، قرآن پر ایمان رکھتا ہو، اور وہ خدا کے جو اسماء ہیں، خدا وہ کہے کہ خدا تو ہے لیکن وہ خالق نہیں ہے. خدا کے اسماء صفاتی میں کوئی بھی بندہ کجی اختیار نہیں کرے گا. اس کے لیے مولا مرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نحن اسماء الحسنہ، یا ایک مقام پہ انا اسماء الحسنہ جو فرمایا گیا ہے، تو ہم ائمہ، شیعہ روایات ہے. بالکل شیعہ روایات میں یہ آپ کو اپنا کوکب دری کے اندر بھی یہ ارشاد ملے گا. حدیث کی کتاب ہے؟ نہیں، مولا علی کے اقوال، اچھا، بلکہ نہج البلاغہ میں بھی یہ ارشاد ہے. تو اب جب مولا نے فرمایا کہ اسماء الحسنہ جس سے خدا کو پکارنے کے لیے فرمایا گیا ہے وہ ہم ائمہ ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، یہ وہ شخصیت ہے کہ جہاں پہ کجی اختیار ہو سکتی ہے. خدا کے صفاتی اسماء میں کوئی کجی اختیار نہیں کرتا ہے. کوئی مسلمان تو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، نہیں کر سکتا ہے، لیکن مولا مرتضیٰ علیہ السلام کی ذات پہ بہت سارے مسلمان ہو سکتا ہے کجی اختیار کریں، اس کو ماننے میں، اس کو تسلیم کرنے میں، اس کو خدا کی طرف سے خلیفہ ماننے میں، یہ ممکن ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ اسماعیلی عقیدے کو سمجھنا ہے تو خدا کے اسماء، خدا کے آیات یہ زندہ شخصیات کی صورت میں ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. اب ہم سورہ ملک کی ایک آیت کو پڑھتے ہیں تاکہ جو ہے نا اس چیز کا تکاد تمیز من الغیظ، جہاں پہ کچھ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے تو وہاں پہ جب کسی گروپ کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے تو ان سے خداوند تعالیٰ پوچھتے ہیں کلما القی فیہا فوج سألہما، جب کسی گروہ کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے سألہما، ان سے پوچھا جاتا ہے، سألہم فوج سألہم خزانتہا، یعنی دروغے جو ہے نا اس سے پوچھتے ہیں الم یاتیکم نذیر، ڈرانے والا نہیں آیا، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ ٹھیک ہے، خدا کی طرف سے الم یاتیکم نذیر، کیا ڈرانے والا ہے؟ قالو، یہ ان کے زبان حال کی ترجمانی ہے. وہ تو رسالت ہے نا، جو 1500 سال پہلے جو ہے وہ تو رسالت مہاب ہے. بالکل آپ کی وضاحت آپ کی ہے. اسماعیلیوں کے یہاں پہ وضاحت ہمارے عقیدے کے مطابق یہ ہے، ہم یہ نذیر ہر زمانے کے جو ہے نا ہادی کو سمجھتے ہیں کہ جس کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس، رسول کی حیثیت سے تو نہیں سمجھتے. نہیں، ہاں نہیں ڈرانے، دیکھیں کسی ڈرانے، یہ جو اوصاف ہیں، جو کہ رسالت نبوت ایک الگ ٹائپ مرتبہ ہے نا، اس کے بعد جو ہدایت کا جو نظام ہے، ہدایت کا ہادی ہے نا، وہ ایک الگ سسٹم ہے. اچھا، اب یہاں پہ جو وہ آگے دیکھیں، قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے کہ بے شک ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا، ہم نے جھٹلایا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. اچھا، اب یہ لوگ وہ نہیں ہیں جو خدا پہ ایمان رکھنے والے نہیں ہیں، یہ یاد رکھنا، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خدا ہی نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا کہ خدا نے کوئی شے نازل نہیں کیا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، خدا نے تو فرمایا کہ میں کتاب کے ساتھ جو ہے نا نور کو نازل کیا ہے. تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے کیا کہا کہ
بے شک ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا، ہم نے اس کو جھٹلایا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے یہ کہا کہ اللہ نے کوئی شے نازل نہیں ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ وقالو، اور وہ کہیں گے کہ لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب، اگر ہم سننے والے ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سنانے والا موجود تھا اور انہوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ خدا نے کوئی شے نازل نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم سننے والے ہوتے اور عقل رکھنے والے ہوتے تو آج جو ہے نا اصحاب سعیر میں سے ہم نہیں ہوتے۔ یہ تو مشرکین کہیں گے نا، کیا چیز؟ یہی کہ جہنمی کہیں گے، مشرک جو اچھا، کافر۔ مشرک کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا ہے، جی، تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ، جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے کوئی شے نازل نہیں کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات، اللہ کے وجود کے اقرار کے علاوہ وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مشرکین تو کہتے ہیں کہ بھئی اللہ شرک کرتے ہیں نا، اللہ کو تو مانتے ہوئے ساتھ میں اوروں کو ملاتے ہیں نا۔ وہ خیر یہ ہو سکتا ہے، آپ کی جو بھی وضاحت ہے، کیونکہ ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ہمارا عقیدہ اس میں یہ ہے، ہر ایک شخص کو خدا کی طرف سے کوئی حجت یہ نہیں باقی رہے گی، ہر ایک شخص کے زمانے میں خدا کی طرف سے ڈرانے والا، سنانے والا، اس کو جو ہے نا صاحب گفتار ہر زمانے میں موجود ہوگا، تاکہ لوگوں کی خدا پہ کوئی حجت نہ رہے، بلکہ خدا کے لوگوں کے اوپر حجت رہے، کہ جس طرح آپ شیطان کو دیکھیں، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب خدا نے شیطانی طاقت کو، اور وہ جنات اور انسانوں دونوں صورتوں میں ہیں، جب شیطان جنات اور انسانوں دونوں صورتوں میں دنیا میں موجود ہے اور وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، تو رحمان کی طرف سے ہادی کا بھی جسمانی صورت میں دنیا میں موجود ہونا چاہیے، اور اس کے پاس یہ طاقت ہو کہ جہاں ہدایت ہونی چاہیے تو وہ لوگوں کے دلوں کے اندر ہدایت ڈال سکے۔ اگر خدا شیطان کو یہ طاقت دے کہ وہ تو مزے سے لوگوں کے خون کے اندر داخل ہو کر ان کو گمراہی پھیلا سکتا ہے، شیطان کھلا پھرتا رہے، اور ہادی کے پاس یہ طاقت نہ ہو کہ وہ لوگوں کے دلوں کے اندر داخل ہو کر ہدایت پھیلانے کی، اور جب شیطان جنات اور انسانوں میں سے ہیں تو پھر ہادی کو بھی جنات لطیف صورت میں اور جسمانی صورت میں دنیا میں موجود ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اگر شیطان قیامت تک ہے تو اس کے مقابلے میں جو رحمانی قوت ہے، جو ہادی برحق ہے، اس کو بھی قیامت تک جو ہے نا جسمانی طور پہ دنیا میں موجود ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا بنیادی جو امامت کا جو نظریہ۔ خیر، امامت کا موضوع اتنا بڑا ہے کہ ہم انشاءاللہ آگے پروگرام کریں گے۔ قرآن کے اندر جو 12 آیات امامت کے اوپر ہیں، اور 49 مقام پر جو قرآن کے اندر نور کا تذکرہ ہے، تو اس نور کو ہم قرآن ہی کی روشنی میں اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمارے لیے بہت سارے آسانیاں پیدا ہوں گے۔ تو انشاءاللہ آخر میں صرف اور صرف، کیونکہ آگے ہمارا پروگرام ہوگا، یہ باہر کی جو کائنات ہے، جو کہ جس کو ہم خدا کی کتاب کہتے ہیں، کتاب کائنات، اور اسی طرح خدا کی کتاب کتاب منزل ہے، اور ایک انسان کی ذات ہے۔ اسماعیلی بنیادی تصورات، ہمارے جو ہر جو تصور ہے ہمارا عالم شخصی کے لحاظ سے ہم اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اس کا خطاب انسان کی اپنی ذات سے ہے۔ مثلا آپ سورہ فیل کو لے لیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور سورہ فیل کا واقعہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ ایک تاریخی واقعہ بھی ہے، لیکن عالم شخصی کے لحاظ سے، انسان کے ذات کے لحاظ سے، ہر وقت شیطان ابرہا خدا کے جو ہے نا اس خانے کو، دل کے خانے کو برباد کرنے کے لیے وسوسوں کی صورت میں، برے خیالات کی صورت میں ہمیشہ یہ اٹیک کرتا رہتا ہے، اور وہ جو ہے نا آسمانی اسماء، خداوند تعالیٰ کے وہ پاک نام، وہ ذکر کی صورت میں، وہ عبادات کی صورت میں، تو وہ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ان وسوسوں کے اوپر حملہ کر کے، ان کو تہس نہس کر کے خدا کے اس شخصی گھر کو بچایا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے نزدیک یہ کوئی تاریخی ایک واقعہ ایک مرتبے کا ہے، لیکن انسان کے عالم شخصی کے لحاظ سے یہ ہر زمانے میں اس کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو اس وجہ سے آپ جب
ہمارے تصورات کو دیکھیں گے تو قرآن کے وہ تمام معانی کس طرح اس ہر زمانے میں انسان کے ذات کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے، اور اس شخصی دنیا کے ساتھ اگر اس وقت کوئی شخص قرآن کو پڑھتا ہے، اس وقت جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہم کلام ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ پڑھتے ہوئے یہ کہیں کہ یہ 1500 سال پہلے لوگوں کے ساتھ خدا نے یہ فرمایا، 1400 سال پہلے لوگوں کے ساتھ یہ فرمایا ہے، میں تو اس وقت نہیں تھا تو یہ میرے لیے نہیں ہے۔ نہیں، اس وقت قرآن کا خطاب ہر ایک مومن جو بھی پڑھتا ہے، وہ تمام آیات کا خطاب خود مخاطب جو ہے نا انسان خود موجود ہے جو پڑھنے والا ہے۔ تو لہٰذا اس کو جب ہم قرآن کے تشریحات کے اندر آئیں گے تو ان آیات کا تعلق کس طرح ہر زمانے کے مطابق ہمارے عالم شخصی کے لحاظ سے ہے، تو ان چیزوں کو ہم سمجھیں گے تو شاید اسماعیلی عقیدے کے حوالے سے آپ کو بہت ساری چیزوں کو سمجھنے میں اور دوسرے بھی ہمارے لوگوں کو جو مشکلات ہیں ان مشکلات میں انشاءاللہ آسانی ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا آفتاب صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا اور اسماعیلیت کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں دوستوں کہ کافی دلچسپ اور ایک آگے بڑھنے والا عمل ہے کہ جس کے اندر بہت سارے لوگوں کے سوالات یا کنفیوژن وہ کلیئر ہوئے ہوں گے۔ اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں پوچھیے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھا سکیں، اور اس سلسلے میں تاکہ جو ہمارے آپس کی جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کر سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔